بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 38، اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم الصیغہ اپنے استاذوں کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اب قلب مکانی کو کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر قلب مکانی ہے، تو 3 طریقے اس کے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس صیغے کے اندر قلب مکانی واقع ہوا ہوگا، آپ اس کے اس مادہ کے دیگر جو صیغے ہوں گے، آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اور ان میں کچھ فرق ہے، اور کچھ الفاظ کی تقدیم و تاخیر آپ کو معلوم ہوگی۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ باقیوں میں اگر سب فٹ آ رہے ہیں، ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، اور اس لفظ میں جو ہیں کچھ ان فٹ آ رہے ہیں، تقدیم و تاخیر معلوم ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے۔ مثلا دیکھ لیں کہ آپ نے پڑھا قوسن، قوسن جمع قووسن، تو اب اس کو قسیٌ ہم پڑھتے ہیں، تو قسیٌ کیسے بن گیا کہ وہ سین جو بعد میں تھا قوسن میں وہ پہلے آ گیا، جو واو تھا وہ بعد میں چلا گیا، اور جو ہے وہ یہاں پر کیا بن گیا، یا بن گیا، اور پھر اس کے بعد دلوون والا قاعدہ لگ کے دلیجن والا، اور کیا ہو گیا، قسیٌ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں قوسن میں سین بعد میں ہے، واو پہلے ہے۔ اس کا دوسرا جو ہے باب آگے جا کے دیکھیں تقوسا، تقوسن، باب تفاعل سے، وہاں بھی واو پہلے ہے، سین بعد میں ہے۔ اچھا اسی طرح آپ اس کا جو ہے جب اس کا جمع اس کی تصغیر نکالتے ہیں، تصغیر اصل کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کا جو ہے جمع تکسیر نکالتے ہیں، تو جمع تکسیر میں بھی آپ کو اصل نظر آئے گا، جمع تکسیر اور تصغیر یہ الفاظ کو ان کے اصل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال دارن لے لیں، تو جمع دورن دورن اس میں آ گیا۔ اب اس میں دیکھیں تصغیر دویرتن آتی ہے، اور دورن اگر اس کو جمع تکسیر کے طور پر لیں تو پھر اس میں بھی دیکھ لیں جو ہے اسی ترتیب سے آ رہا ہے۔ تو اب ان میں یعنی آپ دیگر مادوں میں اگر اس مادے کے اندر دیگر صیغوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک الگ سے ترتیب نظر آئے گی، اور اس لفظ میں جس میں قلب مکانی ہوا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے اس کے جو حروف اصلی ہیں ان کے تقدیم اور تاخیر آپ کو اس میں معلوم ہوگی، نظر آئے گی آپ کو۔ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ باقی اس مادے کے جو صیغے ہیں وہ اس سے جب جدا ہیں، ان میں حروف اصلی کی ترتیب اور ہے، اور اس میں حروف اصلی کی ترتیب کچھ اور ہو گئی ہے، تقدیم و تاخیر واقع ہو گئی ہے، تو سمجھ جائیں یہاں پر قلب مکانی واقع ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس مادہ کے دیگر صیغوں کو دیکھتے ہوئے حروف اصلی کی ترتیب پر غور کرتے ہوئے معلوم کرنا کہ اس صیغے کے اندر کیا واقع ہوا ہے، قلب مکانی واقع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب چاہیے، اگر 2 سبب نظر نہیں آ رہے اور غیر منصرف اس کو پڑھا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو لازماً آپ کو وہاں دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے قلب مکانی کے ساتھ کہ جہاں جس کی صورت میں کیا واقع ہو جائے، وہ غیر منصرف کے اندر 2 سبب واقع ہو جائیں، ثابت ہو جائیں۔ تو جیسے آپ نے دیکھ لیا یہاں پر شیعو اور اشیاء کے اندر، تو اگر آپ قلب مکانی نہیں مانیں گے تو پھر اس میں غیر منصرف کا غیر منصرف ہونا لازم آئے گا، اور ظاہر بات ہے یہ غلط بات، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جو صورت اس کی پہچان کی یہ طریقہ بتایا ہے وہ وہی ہے کہ اگر آپ قلب مکانی نہیں مانیں گے تو آپ کو پھر اس کو شاذ قرار دینا لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاذ قرار دینا اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی قاعدہ رول کے نیچے لے آئیں، تاکہ وہ باقاعدہ رول کے نیچے آ کے اس کی حیثیت باقاعدہ علم کے عام بڑھ جائے، نہ یہ کہ اس کو شاذ کہہ کر جو ہے وہ جو ہے گزار دیا جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی ترتیب، جیسے کہتے ہیں نا کہ الاحمال افضل من الاہمال، کسی چیز کو محمل چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی محمل تلاش کر لیں، کوئی مصداق تلاش کر لیں، کوئی محمل تلاش کر لیں۔ تو ایسے ہی شاذ قرار دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی رول کے نیچے، کسی قاعدے ضابطے کے نیچے لے آئیں۔ تو پھر اسی بات کو سمیٹتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بے سبب کے یعنی بغیر سبب کے غیر منصرف ہونا خلاف قیاس ہے، تو آپ کو اس کو منصرف ثابت کرنا چاہیے اسباب کے ساتھ۔ اچھا یعنی اسباب کے ساتھ اس کو غیر منصرف ثابت کرنا چاہیے، اور قلب کے اعتبار کا مقتضی ہے کہ آپ اس کو غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے اور اسباب نہیں ہے، تو مقتضی ہے اس بات کا کہ آپ قلب کر کے
اسی طریقے سے اس کے اندر اس کو اسباب ثابت کریں، جیسے شیعہ اور اشیاء میں ہوا۔ اسی طرح فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی طرح تحقق علت کے بغیر تخفیف حمزہ یا اعلال بھی خلاف قیاس ہے اور قلب کا ایک اعتبار کا مقتضی ہے۔ جیسے کل خذ مر میں اگر اعلال ہو رہے ہیں اور حمزے گرائے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ کر جان چھڑا دیتے ہیں کہ بس یہ خلاف قیاس ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کل خذ میں حمزے گرانا بھی ضروری ہے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں بھی خلاف قیاس، مطلب جو ہے شاذ ہیں، تو کام بھی ضروری ہو بھی غیر قانونی، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو کیوں نہ اس کو کسی رول کے نیچے داخل کر دیا جائے، اور تب ہوگا یہ کہ آپ کو قلب مکانی کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ قلب مکانی میں پھر وہ باقاعدہ ضابطے کے نیچے داخل ہو جائیں گے۔ تو یوں یہ افادہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔